السلام علیکم ناظرین، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ یار بڑی پریشانی ہوتی ہے، بڑا دکھ ہوتا ہے جب کوئی اپنے گھر کی بات سنتا ہے، بری خبر سنتا ہے۔ تو محترم ناظرین، کچھ ایسے ہی ہوا ہے۔ پہلے میں آپ کو یہ ویڈیو دکھانا چاہتا ہوں، یہ ویڈیو ذرا دیکھیں۔ विशाखापट्टनम स्वर्ण जयंती एक्सप्रेस के अंदर यस4 के डब्बे के अंदर यह किस्सा हुआ है। किस्सा इस प्रकार है, इस डब्बे के अंदर यस4 के अंदर दोनों साइड में तकरीबन 5-6 मुस्लिम भाई है। वो दोनों साइड में सवेरे 5:15 बजे, दोपहर को 1:30 बजे और शाम को 5:15 बजे ये रास्ते में बिल्कुल रास्ता रोक के और नमाज पढ़ रहे। और जब मेरे को पेशाब आया, दोपहर को भी आया था, मैं उस समय रोक दिया। फिर भी मेरे को आया था, मैं जाने दो बोला। अब भी मेरे को जब पेशाब आ गया, इन्होंने बोला नहीं जाना, इधर से हमारा नमाज चल रहा है, जाना नहीं। امید ہے کہ آپ سب نے یہ ویڈیو دیکھ لیا ہوگا۔ اس میں جو ہے ٹرین میں سفر کر رہے تھے کچھ مسلمان، اور کوئی آدمی تھا جو پیشاب کرنے کے لیے جا رہا تھا، اور یہ لوگ جو ہے نماز پڑھ رہے تھے، دونوں طرف ادھر بھی اور ادھر بھی نماز پڑھ رہے تھے۔ اور یہ جو آدمی ہے یہ جا رہا ہے استنجا کرنے کے لیے۔ تو وہ جو نماز پڑھ رہے تھے وہ کیا کہہ رہے تھے کہ رہا ہے ابھی آپ مت جائیے۔ تو میں آپ سب سے کہنا چاہتا ہوں، اور جب یہ زبردستی کیا کہ نہیں مجھے جانا ہے، زور سے لگے، ظاہر سی بات ہے ٹرین تو کسی کے گھر کا نہیں ہے۔ جب سب سفر کر رہے ہیں، سب یاترا میں ہیں، سفر میں ہیں، تو جس کو جیسا حاجت آئے اس کو ویسا کرنا چاہیے۔ سفر کا معاملہ ہے، سفر میں آپس میں سب کو مل جل کے رہنا چاہیے۔ بلکہ سفر میں ہی نہیں، اگر ہم ایک کنٹری میں رہ رہے ہیں، ہندوستان میں رہ رہے ہیں، تو سب سے ہندو، مسلمان، سکھ، عیسائی، جتنے بھی مذاہب ہیں، جتنے بھی مذہب کے لوگ ہیں، سب سے آپس میں مل کر رہنا چاہیے۔ سب سے پہلے انسانیت کو دیکھنا چاہیے۔ میرا یہ کہنا ہے کہ سب سے پہلے انسانیت کو دیکھنا چاہیے۔ تو جناب والا، میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جب اب لگی تھی زور سے، اس آدمی نے جب کہا کہ نہیں مجھے جانا ہے، تو کچھ لوگوں نے اس کو مارا۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے جو ہے وجود سے خون نکل رہا ہے۔ تو میں کہنا چاہوں گا بھائی، یہ آپ کی نماز قابل قبول نہیں ہے۔ اگر میں غلط کہوں، میں ایک طالب علم ہوں، اگر میرے زبان سے خدا نخواستہ غلط الفاظ نکل جائیں تو آپ میری اصلاح ضرور فرمائیں۔ آپ کو میں یہ کہوں گا کہ بھائی یہ آپ کی نماز جو ہے نا قابل قبول نہیں ہے۔ آپ نماز پڑھ رہے ہیں اللہ کو خوش کرنے کے لیے، اس نماز کی وجہ سے وہ نیک کام، جس نیک کام کی وجہ سے کسی انسان کو تکلیف پہنچے، کسی مخلوق کو تکلیف پہنچے، تو وہ کام ہی قبول نہیں ہوتا ہے۔ وہ نیک کام، وہ عبادت، وہ ریاضت، وہ قبول ہی نہیں ہوتی ہے۔ یہ کہاں کا ڈھونگ رہا؟ ایسا کرے کہ نہ پڑھے سفر میں، چلیے پڑھتے ہیں اچھی بات ہے، تو کسی کو تکلیف نہیں ہونا چاہیے۔ نماز پڑھیں لیکن کسی کو تکلیف نہیں ہونا چاہیے، کسی کو دکھ نہیں پہنچنا چاہیے۔ بھائی سفر میں مقصود تک پہنچنے کے بعد اس کی قضا کر لیں آپ، بہتر ہوگا۔ لیکن آپ جو ہیں، یہ ظاہر سی بات ہے کہ اگر آپ کسی کو ایسا کریں گے تو اس کو تو تکلیف پہنچے گی، اور کسی کو تکلیف پہنچانا یہ شریعت میں سب سے بڑا حرام ہے۔ کسی کو تکلیف پہنچانا، کسی کو بغیر عذر، بغیر مطلب بات کے تکلیف نہیں پہنچا سکتے۔ آپ تکلیف کسی کو بھی پہنچا ہی نہیں سکتے۔ بلکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنے دشمنوں سے بھی بہت پیار کرتے تھے، جبکہ ان کو اتنا پتھر برسائے گئے ان پر، پھر بھی وہ دشمنوں کو دعائیں دیتے تھے کہ یا اللہ انہیں ہدایت عطا فرما، یہ میری قوم ہے، مجھے جانتی نہیں ہے۔ اور اتنا ہی کہوں گا کہ کسی کو تکلیف نہ دیں، سب آپس میں مل جل کر کے رہیں۔ ایسا نہ ہو کہ آپ اپنی وجہ سے اپنے قوم کو بدنام کر رہے ہیں اور شریعت کا مذاق نہ بنائیں۔ خدا حافظ، السلام۔